یہ ہے جہاں نیوز۔ کہ ٹرمپ نے امریکن انتخابات میں ایک تاریخی کامیابی حاصل کی۔ کیملا ہیرس انہوں نے آج اپنی شکست تسلیم کی۔ پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے اس خوشیوں کے بارے میں، کوئی یعنی عید کا ایک سماں ہے ایک سیاسی جماعت میں۔ آرمی چیف سید عاصم منیر جو کہ سرکاری دورے پر سعودی عرب میں ہیں، ان کی ملاقات ولی عہد محمد بن سلمان سے ہوئی ہے اور انہوں نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ جس طرح اسرائیل شدت سے حملے کر رہا ہے، ان مجاہدین یا ایران، عراق، یمن کی جانب سے بھی حملوں میں شدت آنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید حسن وقار پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج شب جمعہ ہے تو مجھے بھی یاد آیا یہ ایک خوبصورت دعا ہے شب جمعہ کی، وہ پہلے ہم تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر اپنے پروگرام کی طرف آئیں گے کہ آج ہم اس میں کیا ڈسکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها والحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف کہ آج ہم نے اس آپ کے ساتھ میں نے کیا ڈسکس کرنا ہے یا کس بارے میں اپنی جو آراء ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے پہلے ٹرمپ کی کامیابی کی، کہ ٹرمپ نے امریکن انتخابات میں ایک تاریخی کامیابی حاصل کی اور وہ کل اپنی قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ تو اسی طرح جب ان کی جو مخالف امیدوار تھیں کیملا ہیرس، انہوں نے آج اپنی شکست تسلیم کی اور یہ کہا کہ جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ اپنی شکست تسلیم کی جائے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے نہیں۔ تو انہوں نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی، اور آج تو انہوں نے بڑی حیران کن بات کر دی، وہ بھی ہم اس پروگرام میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن جو پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے اس خوشیوں کے بارے میں، کوئی یعنی عید کا ایک سماں ہے ایک سیاسی جماعت میں۔ بظاہر تو یہ بہت غلط ایک رویہ ہے کہ وہ کون سی امید لے کر آج خوشیاں منا رہے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو عمران خان کے کھلاڑی ہیں یا وہ ہیں ورکر ہیں پی ٹی آئی کی، یعنی اس قوم کے وہ لوگ، وہ پاکستانی جو پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں یا ان پی ٹی آئی کی قیادت سے، ان کی خوشیاں اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وجہ ہیں یا یہ ایک غلط رویہ ہے۔ تو ہم یہ بھی آپ کو آج بتائیں گے کہ عمران خان جیسے کہ سیاست کے ایک اناڑی کھلاڑی ہیں، وہ جو ہماری قومی سیاست ہے اس میں وہ بالکل کوئی ان کی ہر تجربہ فیل ہو گیا، ہر حربہ فیل ہو گیا۔ اور اسی طرح جو کھلاڑی ہیں عمران خان کے، وہ بھی بالکل ہی اناڑی، اور اناڑی ہی بس میں کہہ دوں، مزید اگر میں کہوں گا تو بات بدمزگی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے کہ وہ کیوں اناڑی ہیں اور کیوں اس قابل نہیں ہیں کہ ملکی یا عوام کی جو خواہشات ہیں اس پہ وہ توقعات پہ پورا اتر سکیں۔ یہ توقعات عوام کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہرحال اس پہ ڈسکس کریں گے، آپ سے بات ہوگی۔ ہاں، ایک خوشی کی بات یا ملک کے لیے جو آج ایک اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف سید عاصم منیر جو کہ سرکاری دورے پر سعودی عرب میں ہیں، ان کی ملاقات ولی عہد محمد بن سلمان سے ہوئی ہے اور انہوں نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ویلکم کہا ہے ان کو۔ اور جب ملاقات ہوئی تو ایسے کم مواقع ہوتے ہیں کہ جو سعودی حکومت ہے، اعلامیہ سعودی حکومت کی طرف سے جاری ہو، جب یہ ملاقات ہوتی ہے تو سعودی حکومت نے پہلے اعلامیہ جاری کیا اور اس کے چند گھنٹوں بعد ISPR کی جانب سے بھی اعلامیہ جاری ہوا
تو یہ بہت خوشی اور خوش آئند بات ہے کہ ہمیں سعودی عرب کے حکمران یعنی پاکستانی قیادت کو کیسے خوش آمدید کرتے ہیں، اور ان کی پاکستانی قیادت سے جو توقعات ہیں اور ان پہ اعتماد ہے وہ اس دورے میں نظر آتا ہے۔ یہ بھی بات ہم کریں گے۔ دوسری طرف سب سے اہم بات وہ ہے اسرائیل کی فلسطینیوں اور لبنان کے خلاف جنگ۔ وہ نسل کشی ابھی تک جاری ہے اور ہر طرف تباہی نظر آ رہی ہے۔ لبنان کو بھی تمام جو شہر کا جو ابھی منظر ہے وہ بھی، اور دیہات ملیہ میٹ کر دیے ہیں اسرائیلی افواج نے، لیکن اس میں ابھی دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ حزب اللہ اور حماس کی طرف سے جو رد عمل یا عراق کی جو مزاحمتی گروپ ہیں ان کی جانب سے، یمن کی جانب سے، شام، وہ اب اس میں وہ گرم جوشی یا وہ شدت کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح اسرائیل شدت سے حملے کر رہا ہے، ان مجاہدین یا ایران، عراق، یمن کی جانب سے بھی حملوں میں شدت آنی چاہیے تھی، اور اسرائیل کے جو نقصانات ہیں، چاہے وہ فوجی تنصیبات ہیں یا ایسے اہم ان کی دوسری تنصیبات ہیں جس کی وجہ سے اس کی طاقت کا سرچشمہ ہیں، ان کو تباہ کیا جا سکے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ ایران بھی یوں لگتا ہے، جو کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس سے قبل یہ امریکہ کے ذرائع یا امریکہ کی ادارے یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ ایران حملہ کر لے گا۔ ایران بھی خاموش نظر آ رہا ہے۔ اب خاموشی کے پیچھے کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے، لیکن خاموشی، ویسے کہتے ہیں کہ خاموشی کے بعد طوفان اٹھتا ہے، تو ایسا طوفان ہو وہ قدرت کی طرف سے ہو کہ اسرائیل کو ملیہ میٹ کر دے، تہس نہس کر دے، وہ اللہ کی طرف سے ہوا کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، یا ان مجاہدین کو ایسی قوت اللہ کی جانب سے فراہم ہو کہ اسرائیل کو ہم تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ یہ سب کی خواہش ہوگی۔ تو ابھی ہم لیتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد ہم تفصیل سے ان ٹاپکس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ ہے جہاں نیوز۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے امریکہ کے جو انتخابات ہوئے اس کے اوپر، اور انتخابات کے بعد جو نئی قیادت سامنے آئی ہے ان کے کیا مقاصد ہیں، ان کے کیا عوام کی اور دنیا کے کیا توقعات ہیں، خاص طور پر یہ مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ہیں، جنگ جاری ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، اس کے علاوہ یوکرین اور روس کے درمیان۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ کی جو حکومت ہے وہ اس کی کیا پالیسی ہوگی۔ جیسا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے دور میں کوئی نئی جنگ شروع ہو، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگوں کا خاتمہ کریں گے۔ اب خاتمہ سے مراد ان کے ذہن میں کون سی جنگ ہے؟ ایک، چونکہ وہ اسرائیل کو دفاع کا حق دیتا ہے اور اسرائیل کے خلاف لڑنے والوں کو دہشت گرد کہتا ہے، تو آیا اس کو وہ کیسے نظر انداز اسی بہانے سے کرے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، یا اس کی طرف بھی توجہ ہوگی اس کی۔ مسٹر ٹرمپ اس وقت امریکہ کے وزیر اعظم ہیں، مسٹر ٹرمپ اس وقت امریکہ کے صدر ہیں، اور امریکہ کے صدر کا کیا پاور ہوتا ہے یہ وہ بھی جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے۔ امریکہ چاہے تو جنگ کے لیے دنیا کو تیار بھی کر سکتا ہے، اور اگر امریکہ کا صدر چاہے وہ جنگ رکوا بھی سکتا ہے۔ یہ کسی سے یعنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کا کنٹرول دنیا کے اوپر ایسا ہے، اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ سارے وہ ممالک ہیں جو کہ ترقی یافتہ ہیں، اور ان کا اسلحہ، ان کی فوجی مہارت، ساز و سامان، وہ سب جب یکجا ہوتا ہے تو کوئی بھی
ملک سکت نہیں رکھتا کہ اس کا مقابلہ کر سکے. اس وجہ سے امریکہ کی مونوپلی ابھی بھی اس وقت بھی دنیا میں قائم ہے. چاہے وہ چین ہے یا روس ہے، وہ چین چونکہ زیادہ جنگوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اپنے جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ اس لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے اپنے قدم جما رہا ہے، اور دنیا میں تمام جو ممالک ہیں ان کی طرف وہ اپنی عوام کی خوشحالی، ملک کی خوشحالی کے لیے وہ اس طرف توجہ ہے اس کی. رہی بات روس کی، تو روس جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن روس بھی اتنی اس کی طاقت یا مہارت نہیں کہ وہ جنگ کو کم عرصے میں جو اس کے مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو. ابھی اگر ہم اس کا ذکر کریں روس اور یوکرین کے جنگ کی، بظاہر یوکرین اس وقت لڑ رہا ہے روس کے ساتھ اور مقابلہ کر رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ روس نے یوکرین کو مہینے میں یا ہفتوں میں ختم کر دیا اور یوکرین کے اوپر قبضہ جما لیا. روس کی بے شک یہ خواہش ہے، یہ نہیں کہ وہ جنگ لڑنے کے لیے نکلا ہے تو وہ سال ہر سال جنگ لڑتا رہے گا. اب وہ اگر چاہے بھی تو اس جنگ سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، نہیں تو روس اپنے مقاصد کو پانے میں اس کو خاطر کامیابی نہیں مل سکی ہے. اس لیے اب روس بھی چاہے گا کہ ایسا کوئی موقع آئے جیسے صدر ٹرمپ مصالحت کی یا کوئی اور کوشش کرے، یوکرین کو آمادہ کرے کہ یہ جنگ ختم ہو. کیونکہ یوکرین کے اوپر جو انویسٹمنٹ اس وقت امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اس سے امریکہ کی جو معاشی حالت ہے وہ خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اور دوسری طرف اسرائیل بھی ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل اپنے خرچے پہ جنگ لڑ رہا ہو. اسرائیل کی بھی مدد امریکہ کے ڈالرز کے ذریعے ہوتی ہے. تو یہ دونوں اس وقت ایک سفید ہاتھی کا بھی روپ دھار چکے ہیں، اور یعنی بہت نقصان ہو رہا ہے. اگر ان کا جانی نقصان نہیں ہو رہا تو جنگی ساز و سامان پہ، ہتھیاروں کے استعمال پہ اسرائیل کا بھی اور یوکرین کا جو خرچ ہو رہا ہے اس کا بوجھ امریکہ کو ہی اٹھانا پڑ رہا ہے. تو اب اگر صدر ٹرمپ ایک بہتر پالیسی، امن پر مبنی پالیسی لے آئے اور کامیاب ہو جائے نافذ کرنے میں، تو امید ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ جاری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسری طرف یوکرین اور روس کی بھی ختم ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بہت سوچنا پڑے گا امریکہ کو، اور وہ سوچ اگر امن پرستی پر مبنی ہے تو یہ ممکن ہے. اگر نہیں، وہ ان کے امن پسندی کا کوئی ان کا خیال نہیں ہے، تو یہ جنگیں جاری رہیں گی اور اسی طرح نقصان دنیا برداشت کرتی رہے گی. اب امریکی صدر ٹرمپ کو جس طرح اپنے مخالفین سے، ڈیموکریٹس کی جانب سے مفاہمت کی، صلح کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا، وہ بھی ایک قابل تعریف عمل ہے. کیونکہ کیملا ہیرس نے صدر ٹرمپ کو آج اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے مبارکباد دی ہے، اور یہ بھی توقع ظاہر کی ہے اور یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ٹرانزیشن کے جو یہ عمل ہے اس میں بھی حکومت کا ساتھ تعاون کریں گے، اور آنے والے وقت میں حکومتی پالیسیاں جو کہ امریکن عوام اور ملک کے مفاد میں ہوں گی، ہم اس کی بھی حمایت کریں گے اور ان کے ساتھ قدم ملا کر آگے ہم بھی ملک کی ترقی میں حصہ لیں گے. تو ایسے ہوتا ہے ایک رد عمل اور الیکشن کے نتائج آنے کے بعد نتائج کو خوبی خوش دلی سے تسلیم کرنا اور آگے ملک اور قوم کے مفاد کے بارے میں سوچنا. ہم پاکستان میں اگر یہ عمل جاری ہو جائے تو ہم بھی ایک مضبوط قوم اور ایک مضبوط ملک، پاکستان ایک مضبوط ملک بن سکتا ہے. ہم امید تو کر سکتے ہیں اور خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی ایسا باعمل سیاستدان بنائے، بااصول سیاستدان بنائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی قوت ہے
اس وقت جو اپوزیشن جس کا کہا جا رہا ہے کہ عوام میں مقبول ترین اگر جماعت ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن تحریک انصاف کی خوشیاں ٹرمپ کی کامیابی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ تعجب خیز ایک بات ہے اور عمل ہے۔ لیکن جو خوشی اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت منا رہی ہے وہ کوئی منجے ہوئے سیاستدانوں کا رد عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اناڑی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پرائے شادی میں خوشیاں منائیں اور وہاں ناچنا گانا شروع کر دیں، تو شادی تو جن کی ہے خوشی ان کو منانی چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کون سے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں صدر ٹرمپ عمران خان کے بہت بڑے بہت قریبی دوست ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے عمران خان جب حکومت عمران خان کی بنتی ہے تو عمران خان اور ٹرمپ میں وہ یعنی تناؤ تھا دونوں قیادتوں کے درمیان۔ بہت عرصہ بعد کہیں پلٹا کھایا حالات نے تو عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے صدر ٹرمپ سے، اور ٹرمپ اس ملاقات کے بعد ایک تبدیلی آئی کہ دونوں قیادت میں صدر ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان ایک دوستی نے جنم لیا۔ اب وہ دوستی کس بیس پہ تھی تو کتنی مضبوط ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ٹرمپ صدر بنے ہیں تو عمران خان کے ساتھ جو ان کی دوستی ہے اس پہ وہ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے جو مظالم یا جو زیادتیاں پی ٹی آئی کے ساتھ یا قیادت کے ساتھ ہو رہی ہیں ان سے وہ نجات دلائیں گے، اور توقع صرف نجات کی نہیں ہے، حکومت دلوانے کی بھی ہے۔ لیکن جو تانا اس رد عمل پر حکومت کی جانب سے، وزراء کی جانب سے یا مسلم لیگیوں کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس وقت تنقید کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ عمل جس کا وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو امید ہے کہ تبدیلی آتی ہے پاکستان میں اور عمران خان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے اور یہاں کی حکومت یا اداروں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تو پھر تو یہ پاکستان میں مداخلت ہو گئی، پاکستان کے داخلہ امور میں، داخلہ معاملات میں۔ لیکن یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اس نظریے کو بھی تقویت ملے گی اس سے کہ جو عمران خان کہتا رہا کہ میری یا کہتا تھا یا کہتا ہے کہ میری جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت وہ امریکہ کے کہنے پہ ہٹا دی گئی، ختم کر دی گئی، تو اگر یہ عمل اسی طرح پھر ہوتا ہے اور عمران خان کو دوبارہ ریلیف ملتا ہے صدر ٹرمپ کے یا امریکن حکومت کی وجہ سے، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ جیسے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ ان کو لے کر آتے ہیں، اسی طرح جو بائیڈن، اگر عمران خان کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا اقتدار مل جاتا ہے تو کس کے کہنے پہ؟ امریکی حکومت یا امریکی صدر کے کہنے پہ، تو اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ امریکہ نے اس وقت ان کو حکومت دلوائی تھی، بائیڈن نے جو بائیڈن کے کہنے پہ یا حکومت کی پالیسی کی وجہ سے کسی وجہ سے عمران خان کی حکومت ختم کر دی اور ان کو لے کر آئے تھے، اور اب جب حکومت وہاں چینج ہو جاتی ہے تو عمران خان کو دوبارہ حکومت ملتی ہے اور ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں، یہ ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے، عمران خان کو بھی اس بات پر سوچنا چاہیے۔ اگر عمران خان کوئی بھی سیاستدان اپنے آپ کو زیرک سمجھتا ہے، تجربہ کار سمجھتا ہے، ملک کا اور عوام کا حامی ہمدرد سمجھتا ہے، تو یہ جو عمل ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ تو اگر ہم ان کے اشاروں پہ، کسی دوسرے ملک کے اشاروں پہ ہماری حکومتیں آتی اور جاتی ہیں تو پھر ہمارا اپنا کردار کیا ہے، یہ اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اناڑی پن نہیں، کسی کا اعلی کار بن کر ہمیں نہیں اقتدار میں آنا چاہیے، ہمیں اپنی ہمت پہ اور عوام کی حمایت سے جو اقتدار ملتا ہے اسی پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور جو عوام کا اعتماد ہم
ہمارے سیاستدانوں کو ملتا ہے، ان سیاستدانوں کو عوام کے اس اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور ایسا نہ نظر آنا چاہیے کہ عوام نے جو اعتماد کیا، سیاستدانوں نے کیا کیا کہ اس اعتماد کو پارا پارا کر دیا۔ ایک بار پھر ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اور ہم بات کریں گے آرمی چیف کے دورے سعودی عرب کے بارے میں۔ یہ ہے جہاں نیوز۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جو ہمارے پروگرام کا وقت تھا وہ اتنا یعنی ہماری گفتگو اس سے طویل ہو گئی ہے، تو ہم اب اس کو شارٹ کریں گے تاکہ وقت جتنا وقت ہے اس کے دوران ہماری بات چیت ختم ہو۔ آپ کو آگاہ کرتا جاؤں کہ آرمی چیف سید عاصم منیر سرکاری دورے پر سعودی عرب گئے ہیں، اور وہاں سعودی عرب اور پاکستان کے جو دوستانہ تعلقات ہیں اس کا اس دورے میں جو مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے وہ بہت خوش آئند، اور مستقبل میں دونوں برادر ممالک کے درمیان جو معاملات اس وقت سرمایہ کاری کے چل رہے ہیں، اس سے اس دورے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ثمرات اس دورے کے ثمرات آنے والے دنوں میں سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے یا سعودی تعاون کے حوالے سے پاکستان کے اوپر کیسے رہیں گے۔ تو محمد بن سلمان اور آرمی چیف کے جو آپس میں ملاقات تھی وہ انتہائی اس میں گرم جوشی نظر آئی، اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے جو بات چیت ہوئی تعاون پر، وہ انتہائی اس کو مستقبل کے لیے خوش آئند قرار دیا جا سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو ISPR سے پہلے حکومت سعودی عرب کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ یہ ایک اس بات کی علامت ہے کہ اگر سعودی عرب کی حکومت اس دورے کو آن کرتی ہے اور اس ملاقات سے ان کو جو یقین دہانی ہوئی ہے یا یقین دلایا گیا ہے، اور جو ان کا پاکستانی قیادت پر اعتماد کا جو لیول ہے، سطح ہے، وہ بلند ہوئی ہے، تو وہ اسی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان سے پہلے ISPR سے پہلے کہ وہ اس ملاقات کے بارے میں ISPR اپنا کوئی رد عمل اور اظہار کرتا، اعلامیہ جاری ہوتا، وہاں سے سعودی عرب کی حکومت نے اس دورے کے بارے میں اپنا اعلامیہ جاری کیا، جو کہ آنے والے وقت میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کی نشاندہی ہوتی ہے اس اعلامیہ جاری یا اس رد عمل سے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے۔ اللہ کرے کہ دونوں ممالک میں اعتماد مزید بڑھے، اور اس کا سعودی عرب اور پاکستان میں جو عوام ہے یہ اس کا ثمر، اس اعتماد کا ثمر ان دونوں کو ملے گا، اور باہمی تعلقات میں بھی مزید تبدیلی آئے گی۔ اسرائیل کی بھی جو نسل کشی وہ مسلمانوں کی کر رہا ہے، فلسطینیوں کی، اس کی مذمت کرتے ہوئے مختصراً یہ کہوں گا کہ وہ ابھی تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسرائیل ظلم کا پتہ نہیں وہ کہاں تک جائے گا، اس کی حد کیا ہے، وہ حد ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن جو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کمزور قوتیں اس وقت میدان میں برسیر پیکار ہیں، اسرائیلی افواج کا مقابلہ کر رہی ہیں، ان کی ہمت، اللہ انہیں ہمت دے، ان کی ہمت کمزور نہ ہو۔ اسرائیل تباہ کرنا چاہتا ہے اپنے مخالفوں کو۔ ایران جن سے اسرائیل کو خطرہ ہے اس میں سر فہرست ایران ہے، ایران کے ساتھ ساتھ عراق، یمن، لبنان اور یہ فلسطینی مجاہدین ہیں۔ تو اس وقت ہمیں ان ممالک کی مدد کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ اسرائیل اپنے مذموم عزائم میں کامیاب ہو اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت والی کوئی قوت ہی نہ رہے، تو جس کا نقصان مسلمان مستقبل میں اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ان مسلمانوں کی مدد کریں، ان کی جہد و جہد میں شریک ہوں۔ ایران کے حوالے سے بات ہو رہی تھی
کہ ایران حملہ کرے گا، اور امریکی جو صدارتی انتخابات ہیں اس سے قبل منہ توڑ جواب دے گا اسرائیل کو، وہ ابھی تک اس پہ عمل نہیں نظر آ رہا۔ آیا ایران خاموش ہو گیا یا پس پردہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ ایران نے آخری جو وہ ظاہر کیا تھا کہ اگر اسرائیل کی جانب سے جنگ روکی جاتی ہے یا اس طرح کا کوئی سلسلہ بنتا ہے تو ایران اپنا رد عمل نہیں کرے گا، ایران بھی جنگ نہیں چاہتا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اور ان قوتوں کے لیے کہ جو اس جنگ کے لیے جنگ بند کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو کامیابی عطا کرے اور اس جنگ کا خاتمہ ہو۔ اجازت چاہوں گا، اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔